السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو کیسے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ٹاپرز گینگ۔ تو چینل کے نام سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چینل جو ہے یہ آپ کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے۔ دی ٹاپرز گینگ، آپ اس چینل پہ آ جائیں گے اور ٹاپرز بن جائیں گے۔ چلیں آج ہم آغاز کرتے ہیں 9th کلاس، جو اس کی جو پہلی نظم جو ہے ہمارے پاس ہے حمد، ان کے اشعار کی تشریح ہے وہ آج ہم کریں گے۔ پہلا جو اس کا بند جو سا ہے، میں نے جس میں 2 اشعار تھے وہ میں نے آپ کو تشریح کر دی ہیں، وہ اسی چینل پہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ جا کے دیکھ لو۔ اب جو ہے ہم اس کے 3 بند جو سے ہیں آج ہم کریں گے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ یہ اب ہمارے پاس ہے دوسرا بند، اب ہم اس کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ چلیں ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ سحر کیا ہوتی ہے؟ صبح ہونا، پھوٹتی صبح ہونا، نئے رنگ سے مطلب نئے نور سے، نئے جو نظارے، نئے رنگ، نئے نور سے، سبزہ و گل، پودے اور جو پھول ہوتے ہیں، پودے اور پھول جو وہ کھلتے ہیں، سینہ سنگ ہوتا ہے پتھر کے سینے سے، گونجنا بلند آواز، اس کے بعد جستجو کوشش تلاش۔ اچھا اب یہ بند ہے، اب ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ پہلے اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو ہر صبح ہے نا، جو ہر صبح وہ ایک نئے انداز سے، نئے رنگ و نور سے طلوع ہوتی ہے۔ پتھروں کے سینوں سے گھاس اور پھول اگاتے ہیں، تیری آواز سے دنیا گونج رہی ہے۔ شاعر جو ان سے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جو صبح جو ان سی ہے نا، وہ نئے انداز، نئے رنگ و نور سے طلوع ہوتی ہے۔ پتھروں کے سینوں سے گھاس اور پھول اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آواز سے جو دنیا گونج رہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کا رہنما ہے۔ ہر صبح نئے انداز، نئے رنگ و نور سے طلوع ہوتی ہے، پتھروں کے سینوں سے گھاس اور پھول اگاتے ہیں، تیری آواز سے دنیا گونج رہی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کا رہنما ہے، سب کو راہ دکھانے والا ہے، سب کا رہبر ہے، سب کو راستہ دکھانے والا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ یہ مفہوم جو سا ہوتا ہے، یہ اس کی بیسیکلی نمبر نہیں ہوتے، لیکن یہ پورے بند یا پورے اشعار کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں تشریح کرنے کا طریقہ سمجھ آ جاتا ہے، ہمیں سب جو الفاظ کی معنی اور سب جو وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمیں مفہوم میں سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم باقی ساری تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب تشریح طرف آتے ہیں ہم۔ تشریح طرف بند میں شاعر مظفر وارثی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق کی خوبصورتی، خدا کی موجودگی، رہنمائی اور عظمت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اچھا تشریح جو سی ہے نا، یہ میں ساتھ آپ کو بول کے بھی کر سکتا ہوں میں نا، لیکن وہ ایک سمپل سا ٹاپک ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ تشریح کر دینا، آپ کو دکھایا گیا کچھ، نہ آپ کو بتایا گیا، جس طرح ادر لوگ کر دیتے ہوں گے۔ آپ نے یوٹیوب ہزاروں ویڈیو دیکھی ہوں گی اس طرح کی، لیکن ہمارے چینل کا جو مقصد جو ہے نا، وہ ہے ٹاپرز پروڈیوس کرنا، ٹاپرز۔ تو دی ٹاپرز گینگ چینل کا نام ہے۔ چینل کا نام اتنا یونیک، اتنا آئیڈیل ہے، تو اب ہمارا اسٹیپ بھی جو ہے وہ یونیک ہوگا۔ اس کے لیے جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے لیے میں نے اسپیشل نوٹس بنائے ہیں یہ آپ کے لیے، تو یہ آپ کے لیے محنت ہو رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ایگزام میں ٹاپ کریں، بورڈ میں آپ کی پوزیشن آئے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ ہم نے ایفرٹ کی ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ نے اس چیز کو نا غور سے دیکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ باقی یوٹیوب کی طرح یہ چیزیں نہیں، یہ باقی یوٹیوب جو سی چیزیں کر رہے ہیں، آرڈنری چیزیں یا سمپل چیزیں، یہ جو سی ہیں بہت یونیک چیزیں جو سی آپ کو اس چینل پہ ملیں گی۔ یہ آپ دیکھو بہت خوبصورت انداز میں نے تشریح کی ہے اس کی۔ تشریح طلب بند میں شاعر مظفر علی وارثی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق کی خوبصورتی، خدا کی موجودگی، رہنمائی اور عظمت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے مصرے میں، مطلب پہلا مصرع جو ہمارے پاس ہے، پہلا مصرع آپ دیکھو نا، یہ پورا ایک بند ہے، جس میں پہلا مصرع جو سا ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے،
تو اس کا پہلا مصرع ہمارے پاس ہے. پہلے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر صبح ایک نئی امید، ایک نیا رنگ، ایک نئی روشنی لے کر آتی ہے. پہلے مصرعے میں شاعر بیان کر رہا ہے جو ہر صبح جو سی ہے نا وہ ایک نئی امید، ایک نیا رنگ اور ایک نئی روشنی لے کے آتی ہے. ہر صبح کائنات کے نئے پہلو کو اجاگر کرتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نئے امکانات اور تازگی کی جھلک موجود ہوتی ہے. شاعر در اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا نیا اظہار ہے. بقول شاعر، نور پھیلا تو اندھیروں میں اجالا بکھرا، شب کے ملبے سے نیا دن بھی سنبھلتا دیکھا. یہ آپ نے حوالے کے شعر جو ان سے ہیں وہ ضرور آپ نے شامل کرنے ہیں. اس سے جو ان سے آپ کو پورے نمبر ملتے ہیں، اس سے آپ کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے. دیکھیں جو ان سے ہے نا باقی ادر یوٹیوبرز یا ادر وہ کی بک سے جو بھی لوگ بچے کرتے ہیں، ان بچوں کو اتنا پتہ ہوتا نہیں ہے. بچے جو ان سے 9th کلاس میں نہیں آتے ہیں وہ کریں گے، وہ ایک سمپل چیز ہوگی. آپ دیکھیں نا آپ کو نیو شعر آپ کو سلیکٹ کر دیا ہے. جو ساری عام چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے بچے کرتے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یونیک بننا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے پورے نمبر لینے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تشریح سب سے منفرد ہو، سب سے بے مثال ہو. تو دیکھیں یہ اب شعر جو ان سے یہی میں نے خود جو ان سے آپ کے لیے میں نے حوالے کا بڑی مشکل سے جو ان سے ہے وہ میں نے اپنے سرچ کیا، جو نالج تھا میرا ریکال کیا اپنا نالج میں نے، اور میں نے آپ کے لیے شعر ڈھونڈا میں نے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ نوٹس جو یہ فالو کرنے، یہ آپ کے لیے بڑے بینیفیشیل ہوں گے. دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ سبزہ و گل یعنی پودے اور پھول سخت پتھروں کے سینے سے بھی پھوٹ نکلتے ہیں. پتھر جو کہ بہت ٹھوس، چٹان اور سخت ہوتا ہے. پتھر آپ کو دیکھا ہوگا کتنا سخت ہوتا ہے پتھر، وہاں سے بھی خدا تعالیٰ کی ذات سبزہ و گل اگاتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی جو وہ وحدہ لا شریک ہونے کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ آپ اندازہ کریں. وہاں سے بھی خدا تعالیٰ کی ذات سبزہ و گل اگاتی ہے. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زندگی کی امید کم ہو، وہاں سے بھی قدرت کی مہربانی سے زندگی کا ظہور ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں قادر ہے. وہ پتھر میں کیڑوں کو رزق دینے پہ قادر ہے. یہ معجزاتی خوبصورتی خدا کی قدرت کی نشانی ہے. نکلے ہیں گل زمین چمن سے، پھوٹا ہے نور قلب بدن سے. علامہ اقبال نے اس شعر میں کیا خوب وضاحت کی ہے. نکلے ہیں گل زمین چمن سے، پھوٹا ہے نور قلب بدن سے. اب تیسرے مصرعے میں جو شاعر جو ہیں فرماتے ہیں کہ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ کی گونج سنائی دیتی ہے. سارے جہان میں اللہ تعالیٰ کی گونج سنائی دیتی ہے، ہر طرف اس کی حمد و ثنا کے گیت سنائی دیتے ہیں. پوری دنیا تیری آواز، تیری ترتیب اور تیرے نغمے سے گونج رہی ہے. ہر چیز میں جلوہ تیرا، ہر سمت ہے آہنگ تیرا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی ہر حرکت، ہر نظم خدا کے حکم اور اس کے حسن ترتیب کی مرہون منت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کائنات کی جو ہر چیز جو ان سی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ مگر ہمیں جو ان سے اس کا شعور نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ ہے. تو اس کے بعد جو ان سے ہے اس کے متعلق جو ان سے ایک اور حوالے کا شعر ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. آخری شعر میں شاعر کہتا ہے اے خدا بظاہر تو دکھائی نہیں دیتا. مطلب خدا ہمیں ظاہر طور پہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو تجھے تلاش کرتا ہے تجھے ضرور مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ان سے ہیں بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے وہ اسے ضرور مل جاتا ہے. اور وہ کائنات اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالے تو تیری ہر نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں.
دیکھیے جس طرح آپ کائنات میں دیکھو، اب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں کائنات کو ان کیا کہ تخلیق فرما دی، لیکن جب اگر ہم اس پہ غور ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ کائنات یہ کس طرح بن گئی، کسی نے تو بنائی ہے. تو ہمارے پاس یہ ساری کائنات، ہر ایک کائنات میں چیز، سورج، چاند، ستارے، جو دن و رات کا نظام جو ان سا ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ساری دنیا کا جو کارواں چل رہا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس واضح نشانی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ساری نشانیاں ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتا ہے. کہ جو شخص جو ان سے ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا بھی ہے نا کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہو وہ اسے ضرور حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا رہبر و رہنما ہے. انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. شاعر نے یہاں خدا کو پکارنے اور اس کے رہنما ہونے کا اعتراف کیا ہے. خدا ہی سب کو راہ دکھانے والا ہے، وہی حقیقی رہبر ہے. تو تلاش حل میں نکل تو صحیح، خود خدا راستہ دکھا دے گا. واصف نے فرمایا ہے، جو شاعر کہہ رہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے. تو یہاں پہ حوالے کا شعر جو ہے واصف نے فرمایا ہے، تو تلاش حل میں نکل تو صحیح، خود خدا راستہ دکھا دے گا. اچھا، یہ بند نمبر 2 کا ہمارے پاس جو سا ہے وہ تشریح جو سی ہم نے کر لی ہے. کہ زیادہ تشریح دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جو ہم نے 3.5 صفحات کی جو تشریح کی ہے نا، وہ بیسیکلی ہمارے پاس 2 سے 3 اشعار جو سے بن رہے ہیں اس کی تشریح ہے. ایک اشعار کی ایک شعر کی جو تشریح آپ نے پیپر میں کرنی ہے وہ 1 سے 1.5 صفحے کی جو سی ہوگی وہ آپ کریں گے. 1 صفحے کی آپ کر لیں گے. آپ کو ہوپ فلی اگر آپ نے ساتھ حوالے کا شعر بھی شامل کیا ہوا ہے آپ کو نمبر جو سے ہیں وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو نمبر جو سے ہیں وہ اس کے مل جائیں گے پورے. اور اس کے بعد جو سے ہے کہ یہ ہمارے پاس بند میں 2-3 شعر ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی جامع تشریح کی ہے. اور آپ جو ہے اس کی تشریح دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی خوبصورت انداز میں تشریح کی گئی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں، اب چلتے ہیں تیسرے بند کی طرف. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی ہے زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا. مطلب نا شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر ستارہ جو ان سے ہے نا، ہر ستارہ جو ان سا ہم تو کہتے ہیں نا ایک ستارہ ایک روشنی ہے، نہیں، اس میں بھی ایک دنیا آباد ہے، ایک جہاں، ایک عالم آباد ہے. یہ جو ہے چاند سورج جو ہے نا یہ روشنی کے جو نشان ہیں، پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہوئی ہے وہ تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں. جو جانور ہیں وہ بھی حمد و ثنا کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں. اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. ہر ستارے میں ایک الگ دنیا بسی ہوئی ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، ہر ستارے میں ایک الگ دنیا بسی ہوئی ہے. چاند و سورج تو نے پیدا کیے جو تیری طاقت و روشنی کی علامت ہیں. تو نے بے جان چیزوں جیسے پتھروں کو بھی اظہار کی طاقت دی. انسان ہو یا جانور سب تیرے گن گاتے ہیں، سب تیری تعریف کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح جو ان سے ہے نا، یہ اشعار توحید اور قدرت خداوندی کے مظاہر بیان کرتے ہیں. شاعر مظفر وارثی اس کلام میں ہمیں کائنات کی چھوٹی بڑی ہر شے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے. جو شاعر مظفر وارثی ہے نا، اس کلام میں جو ہمیں نا، جو ہم نے یہ ابھی بند پڑھا اس کلام میں ہمیں کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے ہے نا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے. پہلے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر ستارے میں ایک دنیا، ایک جہان آباد ہے. کائنات بہت وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں کروڑوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے ہیں، چاند و سورج ہیں. ہر ستارے میں ایک دنیا بستی ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے. کسی جگہ یا کسی سیارے پر اللہ کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی. کسی اہم اللہ تعالیٰ کسی جگہ یا کسی سیارے پہ اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو کسی جگہ یا سیارے پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی. یہ تصور قرآن کی آیت سے ہم آہنگ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں ستارے اس کی نشانیوں میں سے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے
تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو. ہم نے اپنی آیات کو ایک علم رکھنے والوں کے لیے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو. ہم نے اپنی آیات کو ایک علم رکھنے والوں کے لیے واضح طور پہ بیان کر دیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 97. یہ آپ نے ریفرنس اس میں شامل کر رہے ہیں تو یہ بڑا آپ کی تشریح میں بڑا اچھا امپریشن ہوگا. ستارے صرف روشنی کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ ان کا اپنا نظام اور مدار ہے جو کہ سائنس سے بھی ثابت ہے. جس طرح آپ کو بتایا نا سائنس ستارے میں ایک دنیا ہے, ستارے صرف ایک روشنی نہیں, یہاں پہ ایک سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے. یہ سائنس جو ستارہ ہے نا اس کا اپنا نظام اور ایک مدار ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ چاند اور سورج کو تو نے پیدا کیا, تمام دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا. یہ سب تیری نشانیاں ہیں جو تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا, اس میں روشنیاں پیدا کی ہیں. یہ سب جو ان سے نا اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی, اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر جو 5 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورج اور چاند حساب کے مطابق چلتے ہیں. مطلب سورج اور چاند جو ان سے ہیں وہ ایک حساب کے مطابق چلتے ہیں. مطلب سورۃ الرحمن آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حوالہ فرما دیا, یہ ہمیں ریفرنس دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں سورج اور چاند حساب کے مطابق چلتے ہیں. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واضح نشان ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, قرآن پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ سورج بنایا, اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ سورج بنایا. تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یا خدا تو نے پتھروں کو بھی زبان عطا کی ہے, پتھر بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. دراصل شاعر نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص تنظیم سے بنایا ہے, اس میں ایک خاص نظم و ضبط ہے, اس میں ایک خاص ڈسپلن ہے, اس میں ایک خاص نظم و ضبط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص تنظیم سے بنایا, اس لیے کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اس میں جان اور بے جان کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جاندار ہے وہی کر رہا ہے, اس میں بے جان چیز, ہر ہمارے ارد جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے, اس میں جان اور بے جان کی کوئی قید نہیں ہے. پتھر جو بے جان نظر آتے ہیں ان کو بھی اللہ نے زبان دی ہے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اچھا اب آتے ہیں آخری اشعار. آخری اشعار میں اللہ ایک عالمگیر سچائی بیان کی گئی ہے کہ انسان ہو یا حیوان سب اللہ کی حمد کرتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, چاہے وہ جانور ہیں یا فرشتے. سورۃ النحل آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, چاہے وہ جانور ہیں یا فرشتے. تو یہ ہمارے پاس بند نمبر 2 کی جو تشریح جو سی ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. تشریح کو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے دیکھیں یہ میں نے سب محنت جو سی ہے آپ کے لیے کی ہے, اب میرے کام تو نہیں آنے والی کہ میں نے پیپر جا کے دینا ہو. یہ میں آپ کا ٹیچر ہوں اور یہ آپ کے لیے میں نے اسپیشلی جو ہے نا میں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے, آپ کے لیے میں نے یہ نوٹس ڈیولپ کیے ہیں آپ کے, تاکہ آپ یہ تشریح کر کے آپ ڈفرینٹ جو سے ہیں مختلف شعروں کا حوالہ دے کے, قرآن آیات کا حوالہ دے کے آپ پیپر میں پورے نمبر جو سے ہیں اردو میں 75/75 نمبر آپ حاصل کریں. 75/75 مارکس 100% جو نمبر ہیں وہ آپ اردو میں حاصل کریں اور آپ بورڈ میں پوزیشن لیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایم بورڈ میں پوزیشن کا رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کا اس چینل پہ آنے کا مقصد یہ ہے دی ٹاپرز گینگ, اور جن کے نمبر جو ہے وہ کم آ رہے ہیں جو ایوریج بچے ہیں وہ پریشان نہ ہو, ایوریج بچے بھی اس چینل پہ آ کے 80% + سیکیور کریں گے. اگر آپ 50% والے بچے ہیں یہاں پہ آ کے آپ 70% سیکیور کریں گے, اور اگر آپ نے ایم کر لیا کہ آپ نے 100% نمبر لینے ہیں تو آپ کے 100% نمبر بھی آئیں گے آپ کے اس چینل پہ آ کے. تو اب ہم چلتے ہیں چوتھے بند جو اس نظم کا آخری بند جو ان سے ہے اس کی تشریح کی طرف.
اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار، اب دیکھو یار یہ مرضی کی بات ہے، آپ کو اتنا اچھا جو ہے وہ یہاں پہ اسٹڈی انوائرمنٹ مل رہا ہے، پیسفل انوائرمنٹ مل رہا ہے، دی ٹاپرز گینگ کو یار ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یار کیا بات کر رہے ہو یار. دی ٹاپرز گینگ کو ابھی جا کے آپ سبسکرائب کرو، لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، تاکہ آپ جو ہے اگر اس لیکچر کو 2 بار سن لیں گے نا تو آپ کو ویسی تشریح یاد ہو جائے گی، آپ کو بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ کو یہ سارے حوالے کے شیئر، بچے کہتے ہیں ہمیں شیئر یاد کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، آپ صرف میرے لیکچر کو 2 بار سنیں اور یقین جانے آپ آپ کو آرام سے آپ کو سارے قرآنی حوالہ جات بھی اور سارے تشریح وغیرہ آپ کو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی، اور پیپر میں آپ لکھ کے بھی آئیں گے اور آپ بتائیں گے، مجھے میسیج کریں گے کہ سر میرے ہیں ٹاپرز گینگ کو فالو کر کے میرے 75/75 اردو میں مارکس آ گئے. تو اب ہم کرتے ہیں تشریح کی طرف. سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے سر میرا تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا. سونپ کر منصب مطلب مجھے دیا منصب آدمیت، بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت ان سے انسان کو بخشی ہے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے. اب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کیا ہے. اے اللہ تو نے مجھے انسانیت کی عظمت اور خلافت دی ہے. شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک انسانیت کی عظمت اور خلافت بخشی ہے، اب جو ہے مجھ پہ کرم فرما کہ میرے دل میں سجدے کا شوق اور عشق ہو، مطلب میرے دل میں جو ان سے ہے عبادت پیدا ہو، عبادت کی تڑپ پیدا ہو، عبادت کی چاہت پیدا ہو، اور میرا جو ماتھا ہے، میری پیشانی ہے، میرا سر ہے، ہمیشہ تیرے عشق میں تیرے آگے جو ہے ہمیشہ جھکا رہے. تشریح. یہ اشعار ایک بندہ مومن کی دلی دعا اور روحانی طلب ہیں. جو یہ اشعار جو ان سے ہے نا، یہ ایک مومن کے بندے کی نا جو دل کی دعا ہوتی ہے نا، دلی دعا ہوتی ہے، اور اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، روحانیت اقدار جو ان سے ہوتی ہیں، روحانی طلب جو ان سے ہے وہ ہے. شاعر مظفر علی وارثی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ سب تیرے مجھ پہ احسانات ہیں. بقول شاعر، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یہ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آپ اس کو سجدہ کرو. تو ہم جو ان سے ہیں، سب جو ان سے ہیں، یہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہمیں جو ان سے فرشتوں سے افضل پیدا کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار کہ آپ انسان ہو آپ فرشتہ بن جاؤ، یا ہم موسٹلی بات کرتے ہیں یار فرشتے کیا ہوتے ہیں. نہیں، فرشتے سے بہتر انسان بننا ہوتا ہے. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے ریفرنس دی ہے، حوالہ علامہ اقبال نے ایک شعر دیا ہے کیونکہ ہم حوالے کے طور پہ استعمال کریں گے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. مطلب مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، مجھے انسان رہنے دو. مطلب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، تو اس لیے علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسان رہنے دو، میں وہ ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. شاعر دراصل اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی خلافت سے نوازا، یعنی اپنی نمائندگی کے قابل سمجھا. خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر خوشی و غمی میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے، انصاف کرنا ہوتا ہے، قانون جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پہ راضی ہونا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اور منت کر رہا ہے کہ آپ مجھے عبادت کا ذوق و شوق بھی عطا کریں تاکہ میں تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں. شاعر جو تیسرے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور منت کر رہا ہے کہ آپ مجھے عبادت کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائیں
وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے عبادت کی طلب، عبادت کا عشق بھی جو بھی ہے، عبادت کرنے کی بھی توفیق دیں تاکہ میں جو ہے آپ کی بندگی کا حق ادا کر سکوں۔ یہاں پر سجدہ سے مراد محض سجدہ نہیں ہے بلکہ تمام تر عبادات ہیں، اس لیے شاعر تمام تر عبادات کی توفیق مانگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خلوص نیت سے اور دل کی گہرائیوں سے نیک عمل کرنے کی رہنمائی اور توفیق عطا فرما، مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، جو تو نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت فرمایا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے توفیق دے نا، کہ یا اللہ اگر تیری رضا ہوگی تو میں اپنا عمل کر سکوں گا، اگر تو توفیق دے گا تو میں عبادت کر سکوں گا عبادت۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ دے تو آپ کس طرح کریں گے؟ تو شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق بھی دینا۔ تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا ہے، تو جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، جو تو نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ واہ سبحان اللہ، جو تو چاہے تو کیا نہیں ممکن، جو تو نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، کہ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ آپ نے حوالے کے شعر، یہ آپ نے آیت ساتھ ملانی ہے، آپ نے شامل کرنی ہے۔ شاعر تمنا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے خود کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، میرا سر تیری چوکھٹ پر ہمیشہ جھکا رہے تاکہ میں اپنے حدود سے تجاوز نہ کر سکوں اور اپنے اختیارات اور صلاحیتوں کو غلط استعمال نہ کر سکوں، میرا بس یہی دعا اور التجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا کہ جب انسان جو سا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اگر انسان جو سا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیروی نہیں کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، ظلم کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ نہیں رہے گا۔ پھر جہاں میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو سر ہے ہمیشہ تیری چوکھٹ پہ جھکا رہے تاکہ میں اپنی حدود سے تجاوز نہ کر سکوں اور اپنی اختیارات اور صلاحیتوں کا غلط استعمال نہ کر سکوں، میرا بس یہی دعا اور التجا ہے۔ بس شاعر یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا بس جو سر ہے تیری چوکھٹ پہ جھکا رہے۔ یہاں پہ اب حوالے کی شعر دیکھتے ہیں ہم، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری بساط کیا، کوئی بھول ہو تو معاف کر، مجھے بخش دے جو خطا کروں۔ یہ عاجزی و انکساری کی بہترین مثال ہے، جہاں شاعر اپنی انا کو مکمل چھوڑ کے اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنی عاجزی، بندگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ہم نے 3 بند جو ان سے ہیں اس کی ہم نے اچھے سے تشریح کر لی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی اچھے سے تشریح کر لی ہے، ہم نے تینوں بند کی۔ تو اب جو سا ہے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا، آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے پیپر میں کس طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے مفہوم لکھنا ہے، کس طرح آپ نے فلاں کرنا ہے۔ آپ نے جو یہ لیکچر ہے یہ 1 سے 2 بار سنا کرنا ہے میرا لیکچر نا، تاکہ آپ کو 80% نا، جو آپ کو 80% جو سا ہوتا ہے وہ سننے سے یاد ہوتا ہے، اور 20% جو سا ہے وہ آپ کو خود یاد کرنے سے یاد ہوتا ہے۔ تو یار آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو آپ یہ ہم کر رہے ہیں بند کی، ہم تو نعت میں ہوتے ہیں بند، تو پیپر میں تو آپ کے شعر آئے گا تو آپ نے ایک شعر کی اس حساب سے تشریح کر دینی ہے۔ اچھا، آپ نے اردو کے علاوہ فزکس، کیمسٹری، انگلش، بایو، جو بھی سبجیکٹ جو ان سے پڑھنے ہیں نا، وہ بھی آپ کو اس چینل میں ملیں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ جا کے دیکھ لو، اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی، اور حمد کا پہلا شعر جو ان سے ہے وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، اسی چینل پہ، دی ٹاپرز گینگ۔ پریشانی ختم ہوگی اب آپ کو دی ٹاپرز گینگ جو چینل مل گیا ہے۔ اب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں،
اور جو ان سے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو ہر ویڈیو جو ڈیلی ہے نا وہ آپ تک پہنچتی رہے. اور انشاءاللہ آپ کے ہر سبجیکٹ میں فل نمبر آئیں گے اور آپ کی بورڈ میں پوزیشن آئے گی انشاءاللہ. مجھے بہت امید ہے, میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے. اور ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو میں. باقی سبجیکٹ کی ویڈیوز بھی آپ کو یہاں ملیں گی. ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. تو تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں, اور جو ہے نا اپنی نیند, اپنی اسٹڈی, ہر چیز کو نا آپ اسٹارٹ سے ہی نا وہ اچھا لے کے چلیں. وہ اینڈ پہ آ کے جو ان سے پھر بچے اسٹارٹ سے تیاری نہیں کرتے, اینڈ پہ آ کے ان کو برڈن ہوتا ہے. اور آرٹس سبجیکٹ جو ان سے ہیں یہاں سے نمبر کٹتے ہیں. سائنس سبجیکٹ میں سب بچے نمبر فل لے جاتے ہیں. سائنس سبجیکٹ بھی آپ کو میں پڑھاؤں گا. آپ کا یہ ٹیچر وہ نہیں کہ جو آپ کو صرف سائنس یا آرٹس ایک چیز پڑھائے, آپ کو دونوں چیزیں میں پڑھاؤں گا. ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. آپ اس چینل کو وزٹ تو کرو نا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. آپ ایک ہفتہ یہاں پہ کنیکٹڈ ہو, آپ کو یہاں پہ بینیفٹ ہوگا. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ ابھی تیار کرنا ہے. انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو آئے گی بایو کیمسٹری وغیرہ ادر سبجیکٹ کی بھی. اور آپ کس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو جاتے ہو, اگر آپ کا کوئی ڈیزائر ہے, آپ کو کوئی خواہش ہے, اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی, تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, اور ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. بہت خوش رہو بچوں.